حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے۔ معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کر، ہماری طرح نہیں، وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی، تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، بر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے۔ کتنے بیٹے؟ بول کے بتائے۔ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے، اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آتی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 ہی لے آیا ہوں، قبول کر لے۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا۔ کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔
एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में, कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती, बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था, अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए, जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, उहद का दिन है, सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है, वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी, दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती, कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा, पता नहीं क्या दलील आई। अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा, लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा, कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बानी सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी, बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए, का महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है, कहने लगी हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूं, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रात का वक्त है, चेहरे पे नकाब डाल के गली में घूम रहे थे। मैं भी गली में निकलता हूँ, आप भी निकलते हैं, लेकिन मकसूद ये है कि ज़रा पता करें बाहर की हवा कैसी है, मकसूद ये है कि पता करें कि आज बर्गर किस दुकान का अच्छा है, मालूमात करें कि महल्ले की सियासत किस रुख जा रही है। वो भी निकलते थे, लेकिन मकसूद ये नहीं था, मकसद समझ गए थे ना, वो इसलिए निकलते थे कि पता करूं कोई दुखी तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई आजमाइश में तो नहीं। देखे ना काम वही है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सारी दुनिया करती, लेकिन वो अय्युकुम अहसनु अमला, किरदार किसका सुथरा है, ज़हन किसका ऊंचा है, ज़ौक किसका बड़ा है। जिंदगी वो भी बिता गए, हम भी गुजार रहे हैं, लेकिन वही कमजोर बातें और वही रवायती गुफ्तगू और वही लबो लहजा और वही दुनियादारी के मखसूस ही हमारी गुफ्तगू, फलां क्या कर रहा है, कहाँ पहुंच गया, अगर पैसे किसी ने नहीं कमाए तो कहाँ निखट्टू है तब नहीं कमाए, और अगर ज्यादा कमा लिया तो कहने लगे 1 नंबर तरीके से तो नहीं कमाए जा सकते, ये कोई गलत रास्ता बनी गुफ्तगू है, बस नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। तो आला काम आला किरदार उन लोगों, हजरत उमर गुजर रहे थे तो गुलाम साथ था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, भाई खैरियत है, यहाँ खैमा को लगाया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूँ, रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूँ, सुबह उनसे मिलूंगा
تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے. کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا, تکلیف میں. حضرت عمر دوڑے گھر گئے, اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے. مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ. بالکل ہے. فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے. کچھ گھی لے لیا, کچھ چنے لے لیے, کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی, خاتون کو ساتھ لیا. یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے. اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا, آگ جلا لیں, یہ تیل لے لیں, فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں, بنانی شروع کر دیں. فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن, چمچہ, ڈوئی بھی آخ لی دے, پنجابی ہے نا ہم, تو وہ کام کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آگ جلا رہے ہیں. خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی. تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی, وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ, فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے سے 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی, لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا, وجود تڑپ گیا, آنکھیں برس پڑی, کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی, کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں, یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں, بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی, تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے, یار بندہ دیانتدار ہے, یہ رشوت نہیں لیتا, سفارش نہیں مانتا, یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے, آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے, مقاصد پا گئے, کچھ کر گئے, ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں, پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے, انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل, تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی, کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے, میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے, انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے, جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے, بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے, اتنی ضرورت نہیں, لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے, ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے, باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا, امیر المومنین, تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں, لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے, اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں, پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو, مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی, وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے, تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا, میرے نیڑے نہ آنا, دور ہٹ جا. تو ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیاں آپ تو بچ گئے ہیں, پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے, گلے سے لگا لے. مقصد
अपना समझे, अमाल का हुस्न पैदा करे। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज़ इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा कर दे? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज्यादा उसने अखलाक का मुजाहरा करते हो, किस कदर ज्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज्यादा तुम दीन की तबलीग में, इशात में, अबलाग में, तरवीज में किरदार अदा करते हो। बामकसद तुम्हें बनाया, बामकसद अच्छा तरीन अमल तुम में से कौन करता है। इसलिए मौत और हयात पैदा की थी कि तुमने सुथरे से सुथरे अमाल, बेहतर से बेहतर किरदार, आला से आला तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी। देखें, हमने लोगों के साथ मिलकर रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ़ का सामान बनती हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिल के रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ ना दरगुजर का भी कहा, माफ़ी का भी कहा। जब इंसान माफ़ी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी ज़िंदगी हसीन होती। तो यहाँ आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो चूँकि मकसूद नहीं था तो उन चीज़ों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान हैं। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के, हम तो लंबी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा ना लोग उनके पास उठते बैठते थे, आते जाते। इतनी दौड़ है कि आगे बढ़ के और लेना है, और लेना है, हाल में मजीद का रट्टा, वो समझ गए। हम ना अड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सही बात का पता चल गया है, वो फैसला करने में देर कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि बेहतर यही है कि मैं वक्त पे मस्जिद आया करूं। उन्हें समझ आ गई है बेहतर ये है कि सवेरे उठ के ना व्हाट्सएप बाद में देखूं, पहले कुरान पाक की जियारत कर लिया करूं। समझ उन्हें है, समझ है कि बातें ज्यादा करने से बेहतर है दुरूद व सलाम ज्यादा पढ़ा जाए। पता उन्हें है, वो फैसला ही नहीं कर रहे, इरादा नहीं बना रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। जब बहुत ज्यादा बंदा दुनियादारी में उलझ जाता है ना, बहुत ज्यादा, आसानियां तो बंदे को जीने नहीं देती। पहले इंसान कहता है कि मोटरसाइकिल हो जाए ना तो चलो सफर आसान होगा, फिर मोटरसाइकिल कहता है टायर 2 हैं, 4 टायरों वाली हो ना, चलो मेहरान ही हो जाए, खैर है। लेकिन मेहरान में बैठते ही उसे ख्याल आता है कि इसकी तो सीटें तंग हैं, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये रोज दौड़ है, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए होई चोर अंदर दा, ये दौड़ है, ये खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर थे। हमें तो ना जी एक से एक खाना, और आज ये नहीं खाना, आज मेरी मर्जी का खाना, ये मेरी मर्जी का, ये मेरे बच्चे की मर्जी का, ये फलाने की मर्जी का। वो ख्वाहिशात का अंबार, और नफ्स बच्चे की तरह होता है, ख्वाहिश पूरी करो तो फौरन ही दूसरी भी बता देता है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी की भी खबर दे देता है। हम ना चूंकि उलझ जाते हैं, फिर वो उलझाओ हमें बाहर नहीं निकलने देता। अगर थोड़ा थोड़ा करके, मेरा मतलब ये है कि जिंदा रहने के लिए रोटी खानी है ना, मतलब रोटी का लुत्फ कितनी देर होता है, जितनी देर मुंह में चबाते हैं, उसके बाद
ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے. اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بھلا سیانا آدمی, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے, تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے, کہتے بھی اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام, چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا, تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا, مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ خو اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے, ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا, یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں, نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں 10 کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے, ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا, مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات ہے, سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے, اپنے والد کی بات کرتے, اپنے دادا کا ذکر کرتے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں.
ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھیں. میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے, جو بتا گئے, وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں, دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں, سونی کر کے کریں, صحیح کر کے کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا, اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں, سمجھیں نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا, دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے, غوطے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں, ختم دلانے میں دیر کر دی. کت صبح و شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی, اللہ نے نماز میں رکھ دی ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو نے یاد رکھیں, خوب دعا کریں, اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں, اور قیمتی صدقہ دیں. قیمتی, میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. قیمتی صدقہ دیں, قیمتی. 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے, بولو نا, لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے. اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں, کیوں کہ وہ قیمتی ہیں, کوئی لے نہ لے. تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو, یہ بھی صدقہ تھا, یہ بڑا قیمتی چیز تھی. یہ بتانے والا نہیں تھا, یہ تو نیکی تو قیمتی تھی. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی, مائیں بہنیں, یہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں, قیمتی چیزیں. قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہیں. تم قیمتی چیزیں ہو, تمہارا وجود قیمتی ہے. تم کبھی ماں ہو, کبھی بیٹی ہو, کبھی بہن ہو, کبھی بیوی ہو, قیمتی ہو. اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو. یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں, بے قیمت کرنا چاہتے ہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے, اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں, لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی. اتنا بڑا جہاز ہے, ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں, لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے, آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. مقصد زندگی, مقصد تخلیق, دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت, اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی طرف رجوع. یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا. اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا. اپنے اپنے مقاصد, درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اپنے اپنے مقاصد, اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے.
صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں، حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں، جوگیوں، راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، یہ توڑنے کی چیز نہیں تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا
جس جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا. ایاز کی باری آئی, کہا ایاز ادھر آ. توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ, یہ ہیرا تو توڑ دے. اس نے اینٹ پکڑی, زور سے ماری, ہیرا توڑ دیا. بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھئی تو, یہ سارے میرے خیر خواہ تھے, مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا. میں بیوقوف تھا تو بھی ساتھ ہو گیا, توڑ ہی دیا. کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں توڑنا چاہیے. اس نے کہا اچھا چل چھوڑ, ایک بات بتا, تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے. کیا لفظ ایاز نے کہے, کمال کر دی. کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا, ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے, خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا. بس دوستو یہی عبادت ہے, بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا. جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی, اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے, دکان کا وقت ہے, گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں, رش پڑ گیا ہے, اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا, ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا. ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا, کہنے لگا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا, اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے. ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی, کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں. شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی, فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا. جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو, لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کا زمانہ ہے, عید کا اعلان ہو گیا, عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. ایک شخص دوڑا آیا, اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا, فرمایا ادھر آ, تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے, کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا, میں نے سجدہ کیا ہے, کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی, فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا. جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. توبہ کر. یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے. آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے, فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا, وہ گزر گئی 4 بجے, 4:15 بجے ہو چکا. ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, تجھے اسی وقت ادا کرنی. یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو, عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے, لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے, عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا ہے, بہت بڑا جز. حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو, بڑے نصیبوں والے ہو, تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی, اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے. جب دل کیا, وضو کیا, نماز کی نیت باندھی, اللہ کے دروازے کھل گئے, اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی. عبادت ایسی نعمت ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے,
یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے. فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا. اپنی اپنی طبیعت ہے نا. حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے. جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گھر ہی چھوڑا ہے. صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تم آرام سے گدھے پہ آ جا. کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے. میں نے چونکہ دور سے آنا ہے اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا. جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا.